الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے تعریف قرآن کی ایک واردات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام فیضان ریاض ہے، وہ آئے دن کوئی ویوز کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتا ہے سوشل میڈیا میں جس کی وجہ سے اس کے فالوورز زیادہ بنے، اس کے ویوز زیادہ بنے اور عجیب عجیب قسم کا چیلنج کرتا ہے۔ چلو آگے اس ویڈیو میں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے، لیکن آیت مبارکہ ایک قرآن پاک کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک کے آیات کو اور ربط آیات اور نزول آیات پاک کا جو آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے اس کا شان نزول احادیث مبارکہ میں پڑھنا اور ربط آیات سمجھنا یہ بہت ضروری اور لازم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا صحیح مفہوم انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ کلام کسی بشر کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس وجہ سے اس کے سمجھنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے، اور بہت سارے آیات ایسے ہیں جن کے سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ یعنی شان نزول کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 106 آیت جو ہے، اس کے تحت موصوف جو ہے ایک دوگلا پالیسی کر کے اہل سنت و جماعت کو نشانہ بناتا ہے۔ حالانکہ یہ آیت جہاں پر فٹ ہونی چاہیے تھی، جہاں پر یہ نازل جن کے متعلق یہ نازل ہوئی ہے ان کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، تو یہ معنوی اعتبار سے قرآن پاک کی تحریف ہے۔ پہلے آپ یہ سنیں کہ یہ موصوف کیا کہتا ہے، اور پھر ہم اس آیت مبارکہ کی وضاحت کرتے ہیں معتبر تفاسیر کی روشنی میں۔ کیا ایمان والا بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ آیتیں جو تم کہہ رہے ہو اللہ کے سوا اور کسی سے مانگنے کی، یہ تو اللہ رب العزت کفار مکہ کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کافروں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ارے بدبختو، کافر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ کیا ایک مسلمان کافر نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک ایمان والا مشرک نہیں ہو سکتا؟ سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورہ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہی ہیں، تو تمہاری دلیل یہاں پہ رد کی۔ دیکھا آپ نے، یہ اس آیت مبارکہ کو سورہ یوسف آیت نمبر 106 اس کی آڑ میں مسلمانوں کو اور مومنوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومنوں کو مشرک کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، اور وہ بدترین مخلوق ہیں اس دھرتی پر، اس زمین پر وہ بدترین مخلوق ہیں جو مسلمانوں کو مشرک کہیں۔ مسلمانوں کو مشرک کہنا یہ کسی حد تک صحیح ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں۔ ان میں سے، اب کن میں سے؟ غور طلب بات ہے، یہاں پر جو ضمیر ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، یہ اکثرہم جو ضمیر ہے، یہ ضمیر کن کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ تو اس کے لیے حدیث مبارک کی ضرورت ہے اور معتبر تفاسیر کی ضرورت ہے۔
تو جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے تفسیر خازن کو رکھتے ہیں۔ تفسیر خازن میں مفسرین کی جو رائے ہے وہ تفسیر خازن میں کیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر تفاسیر میں بھی ہے۔ تفسیر خازن میں فرمایا گیا ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہے۔ اسی آیت کے تحت یہ قرآن پاک سورہ یوسف آیت نمبر 106 اسی کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق و رازق ہونے کا اقرار کر دیں کے باوجود بت پرستی کر کے غیروں کی کوئی عبادت میں اللہ کا شریک کرتے تھے۔ تو اب اسی طرح کی اور ایک تفصیل آپ دیکھیں گے، تفسیر مدارک، تفسیر نصفی بھی جس کو کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں ان تفاسیر کے نام، موضوع کیا جانے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفسیر کس چیز کا نام ہے، اور یہ اردو کی چند تفسیریں پڑھ کے پتہ نہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدترین شخص سے آگے تو اور بھی اس کی کچھ اور بولی ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں۔ تفسیر نصفی یعنی تفسیر مدارک میں کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ جمہور جو اس پر جمہور کا اتفاق ہے، یعنی جمہور جو فرماتے ہیں، جمہور کا اتفاق جو ہے کس پر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کفار العربی، ہم کفار العربی، یہ عرب کے وہ کفار تھے کہ اقروا بالخالق الرازق المحیی الممیت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق رازق، زندہ کرنے والا اور مارنے والا مانتے تھے۔ وَكَفَرُوا بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، اور وہ کفر کرتے تھے اپنے بتوں کی پوجا کر کے، ان کی جو عبادت کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ کفر کرتے تھے۔ تو دیکھیے اب اس سے پتہ چلا، اس تفسیر سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو تھے یہ کفار تھے۔ اور آگے دیکھیے مفسرین کی اور بھی رائے ہے، لیکن جمہور کے مطابق نہیں، بلکہ کچھ مفسرین ہیں جو فرماتے ہیں وقیل، اور کہا گیا ہے ہم اہل مکہ تھا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اہل مکہ تھے۔ اب پتہ چلا اس سے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کن کے بارے میں، یہ آیت جو ہے کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کون لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے وہ جب کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جائیں اور وہاں پر سجدہ کریں۔ سجدہ موصوف نے تو دیکھا نہیں ہے۔ سجدہ جو ہے رکوع کرنا بھی تعظیماً ناجائز و ممنوع ہے، سجدہ کرنا تو حرام قطعی ہے، شرک ہے۔ کون کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کی عبادت کی جائے؟ اولیاء اللہ کی ہرگز عبادت نہیں کی جائے، بلکہ ان کو اللہ کا بندہ سمجھا جائے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات پر انہوں نے عمل کیا ہے، اور اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام بخشا ہے، جو مقام عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنا، ان کی قدر کرنا، اس مقام کی قدر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف دو ہی تفسیریں نہیں، تفسیر مجاہد ہے، بہت پرانی تفاسیر ہے، یہ آج کی تفسیر نہیں کہ موصوف کہے گا کہ یہ بریلی سے چھپی ہے، نہیں، بریلی سے نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں نے نہیں بتائی، میں نے ان حضرات کی تفسیر بتائی جو اس سے پہلے جو قدیم مفسرین ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور جو عربی تفاسیر ہیں، عربی تفاسیر میں کیا لکھا ہوا ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیات جو ہیں، یہ آیت جو ہے اس کی طرح تو اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف میں آیت نمبر 87، سورہ زخرف آیت نمبر 87، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی واضح طور پہ ایسی اس جیسی آیت کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں، جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، جب ان سے آپ سوال کریں گے کس نے ان کو پیدا کیا، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہاں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہاں پھر بھٹک رہے ہیں، کہاں۔ اور بھی اور بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ واضح ان کے حالات بیان فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ کیا کہیں گے جب ان سے کہا جائے کہ آپ ان سے جب سوال کریں گے آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، کون اس کا خالق ہے، کون اس کو بنانے والا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ان کا بنانے والا ہے، خالق ہے۔ لیکن یہ ماننے کے باوجود بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کچھ حصہ وہ مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں یہ بتوں کی آیتیں مسلمانوں میں بھیٹ کرتے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جو قرآن پاک کی تحریف کر رہے ہیں، یہ تحریف کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے سوشل میڈیا کے اندر جو اس کا چرچا ہے، لوگ اس کے بیانات کو نہ سنیں، اور اس کے بیانات جو ہیں گمراہ کرنے والے، یہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بھی دوسری جگہ ہے قرآن حکیم میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64 میں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ آپ پوچھیں ان سے کہ سمندر، خشکی، تاریکی وغیرہ میں آپ کو کون نجات دیتا ہے؟ سمندروں میں جو تاریکی ہوتی ہے، جب آپ کشتی چلاتے ہیں ان تاریکیوں میں آپ کو کون نجات دیتا ہے؟ تو جس کو تم عاجز سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو، یعنی جب ان کو کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے، یعنی ایسا یہ کہتے ہیں۔ تو پھر ان سے اگر یہ پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ تو اللہ ہے، یعنی جو یہ سب چیزیں جلانے والا ہے، بارش برسانے والا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک جو ہیں وہ اور طرح کے لوگ ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرنا جو ہے ظلم ہے اور گمراہی ہے، لہذا مسلمانوں پہ ان آیات کو فٹ نہ کیا جائے، بلکہ ان کو انہی لوگوں کے انہی جگہ فٹ کیا جائے جہاں کے لیے ان کا نزول ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔